بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار رہتے ہیں۔ جب تک وہ دو نعمتیں پاس ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی، اور جب چھن جاتی ہیں تو اس وقت قدر ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ نعمتیں ہی پاس نہیں ہوتی۔ الصحت والفراغ، ان میں سے پہلی نعمت حضور فرماتے ہیں کہ صحت اور تندرستی ہے۔ صحت اور تندرستی، اور دوسری ہے فراغت، کہ بندے کو اللہ نے فرصت عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے اہم ترین نعمت جو ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اللہ کی دی ہوئی صحت اور تندرستی ہے۔ یہ تو بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہتا، اللہ نہ کرے آنکھ خراب ہو جاتی ہے، پاؤں خراب ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن کا مسئلہ بن جاتا ہے، بی پی کا مسئلہ بن جاتا ہے، معدہ ہضم نہیں کرتا، جگر کے اندر کوئی پرابلم سا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے صحت کا خیال بھی رکھیے، کھانے کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، نیند کے حوالے سے۔ خاص طور پر زیادہ تر بزرگ حضرات ہیں، ان کو ایک میں مشورہ دوں گا۔ میں کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر اور حکیم تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں نے بزرگوں سے سنا ہے یا جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان کا تجربہ میں نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے، اس عمر میں نا دو چیزوں کا خیال رکھا کریں صحت کے حوالے سے۔ نمبر ایک، خوراک وقت پہ لیں اور صحیح لیں، ماڑی خوراک نہیں لیں، اچھی خوراک لیں۔ خوراک کا خیال کریں، وقت کے اوپر ہونی چاہیے اور صحیح ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر نیند، نیند وقت کے اوپر لیں اور پوری لیں۔ اگر نیند نہیں آتی تو اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نیند اور خوراک اگر وقت کے اوپر چلتی رہے نا تو تقریباً صحت اچھی رہتی ہے جی۔ ان دو میں سے کسی ایک میں خرابی پیدا ہو جائے یا دونوں میں ہو جائے، پھر بندہ دن بدن تقریباً کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے صحت کا خیال کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میری صحت میں مزید برکت عطا فرما۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اسی صحت کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن صحت کے حوالے سے بات کرنی تھی تو چار چیزیں اور بھی آ گئیں۔ دوسرے الفاظ کے اندر 5 خزانے ہیں جو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ 5 خزانوں سے میں اس کو تعبیر کر رہا ہوں، خزانے، بلکہ میں سمجھتا ہوں خزانے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہیں جی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے، اس کے پاس جتنا بھی پیسہ پڑا ہے سارا بھی لگانا پڑے تو سارا بھی لگا دیتا ہے کہ صحت ملنی چاہیے۔ صحت اتنا بڑا خزانہ ہے کہ دنیا کی دولت مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جی۔ اس لیے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے اندر 5 چیزیں ہیں جو حضور نے اللہ سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت اور تندرستی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مانگنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ دعا کیوں سکھا رہا ہوں، اس حوالے سے یہ بھی بتا دوں آپ کو، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیماریاں ہیں جی۔ جانور ہیں تو الگ بیمار ہیں، انسان ہیں تو الگ بیمار ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ سویا پڑا ہے جی۔ کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کوئی وبا سی ہے جو آئی ہوئی ہے انسانوں کے اوپر بھی اور جانوروں کے اوپر بھی۔ محسوس تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ انسانوں پہ ناراض ہو گئی ہے۔ حالات ایسے بتا رہے ہیں نا، تھوڑا سا ویسے تنہائی میں بیٹھ کے ہم تھوڑا سوچیں، غور کریں نا، دنیا کے حالات جو ہمیں بتا رہے ہیں نا،
وہ یہی بتا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آسمان والا ناراض ہو چکا ہے زمین والوں کے اوپر جی، ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز آئی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اس کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ لگاتار ان کے اوپر جو ہے نا مصائب اور مشکلات بھیج دے۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تو سے صحت اور تندرستی مانگتا ہوں، والعفۃ، یہ چیز اس صحت سے بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ قیمتی ہو جی، صحت ہو اور یہ عفت نہ ہونا تو صحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عفت کا مطلب ہے پاک دامنی جی، پاک دامنی۔ اے اللہ میں تو سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں جی۔ جو بندہ پاک دامن ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، جس کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، جو پاک دامن انسان ہوگا اللہ اس انسان کو عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے۔ پاک دامنی اللہ سے مانگنا، پاک دامنی، بندہ پاک دامن ہو کہ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ والعفۃ، اے اللہ میں تو سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ والامانۃ، اے اللہ میں تو سے امانت کا سوال کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ امانت کا ایک مطلب یہ ہے کوئی بندہ کوئی چیز دے دیتا ہے جی، یہ چیز ہے میری، آپ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیں، یہ امانت ہے جی۔ اگر کوئی بندہ اس میں خیانت کرتا ہے نا، کھا جاتا ہے، مکر جاتا ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اس آدمی کو کہا جائے گا کہ اس کی امانت واپس کر، وہ کہے گا یا اللہ دنیا ہی ختم ہوگی، وہ میں کہاں سے لاؤں جو امانت اس کو واپس کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر پڑی ہوئی ہے جی، جا اٹھا کے لا، بالکل اسی طرح کی چیز ہوگی، نیچے پڑی ہوگی، اور کہا جائے گا جاؤ جا کے اٹھا کے لاؤ، اور جہنم کے اندر نیچے جانے کے لیے 500 سال کا ٹائم لگے گا۔ وہ اندر جائے گا اور مزید اس کو 500 سال اوپر آنے کے لیے جب لگے گا، جو ہی وہ کنارے کے اوپر لے کے پہنچے گا نا، دوبارہ وہ چیز لے کے نیچے پھینک دی جائے گی اور کہا جائے گا جاؤ دوبارہ لے کے آؤ۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا جس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا امانت کا مفہوم یہ ہے ہر چیز ہی ہمارے پاس امانت ہے۔ میری آنکھ میرے پاس امانت ہے، اگر میں اس کو غلط استعمال کروں گا میں امانت میں خیانت کرنے والا ہوں۔ اللہ نے زبان امانت کے طور پر دی ہے، غلط استعمال کرے گا تو امانت میں خیانت ہے۔ پیسہ امانت ہے، اولاد امانت ہے، زندگی امانت ہے، یہ صحت و سلامتی تندرستی یہ امانت ہیں، کان امانت ہیں۔ غلط سنا ہے تو امانت میں خیانت کی ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں امانت کے طور پر ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ والامانۃ، یا اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے امانت عطا فرما دے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ حسن الخلق، اے اللہ مجھے اس کے بارے میں تو ضرور میں ابھی آپ سے دعا کرواؤں گا، ایک تو پڑھاؤں گا، اس کے لیے تو خاص طور پر ابھی جو ہے نا آپ دعا مانگے گے میرے ساتھ مل کر۔ حسن خلق کا مطلب ہے اچھا اخلاق۔ یا اللہ میں تو سے اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج اچھا اخلاق ہمارے اندر سے نا ختم ہوتا جا رہا ہے، پیار محبت، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بول چال، یہ مانگنا ہے۔ اور پانچویں چیز والرضا بالقدر، یا اللہ تقدیر الہی پہ مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے حق میں جو فیصلہ ہو جائے نا پھر مجھے اس کے اوپر خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بندے عام طور پر اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے جی، سوچتے رہتے ہیں رنگ تھوڑا سا سانولا ہے تو سوچتے رہیں کہ میں ہی سانولا پتہ نہیں کیوں بنا، میرے ساتھ ہی کیا معاملہ تھا، تھوڑا سا رزق میں کوئی کمی کوتاہی آ گئی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، میرے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا، بیماری آ گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیا مسائل ہیں، کوئی سا مسئلہ ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے، یار تقدیر بھی تو کوئی شے ہے نا، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ تو بندہ دعا مانگے یا اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، میں تقدیر پہ راضی رہوں۔ جو بندہ تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے جی، اور جو بندہ تقدیر پہ راضی رہتا ہے وہ ہمیشہ ہی خوش رہتا ہے جی۔ تو 5 خزانے ہیں جو اس دعا کے اندر بتائے گئے ہیں۔ پہلا خزانہ صحت، دوسرا خزانہ پاک دامنی،
تیسرا خزانہ امانت، چوتھا خزانہ اچھا اخلاق، اور پانچواں خزانہ ہے تقدیر الہی پر راضی رہنا۔ اللہ ہم سب کو یہ پانچوں نصیب فرمائیں۔ پڑھیں گے اس کو جی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔